آپ ذہین ہیں۔ تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنسز کیا ہے؟ وہ ذہنی معذور بچوں پر تحقیق کر رہا تھا۔ ہزاروں تجربات اور غور و فکر کے بعد اس نے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلابی تصور پیش کیا۔ یہ تصور ذہانت کو جانچنے اور ذہانت کی اقسام کا تھا۔ 1983 سے پہلے دنیا میں نمبروں کی جمع تفریق اور زبان سیکھنے کی صلاحیت کو ذہانت کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ ہارورڈ گارڈنر نے اپنی ریسرچ سے دنیا کو بتایا کہ ذہانت ایک طرح کی نہیں ہوتی، ذہانت 9 طرح کی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص ایک طرح کی ذہانت میں کمزور ہو اور کوئی دوسری ذہانت اس میں بہت بہتر طور پر موجود ہو۔ اس کی ریسرچ کو دی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنسز کا نام دیا گیا۔ یہ 9 طرح کی ذہانتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ دنیا میں انہی 9 شعبوں میں انسانوں نے بہت ترقی کی ہے۔ یہ ترقی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک طرح کی ذہانت سے دنیا میں اتنا تنوع، ورائٹی اور جدت نہ آتی۔ اس شعبے میں ریسرچ کی وجہ سے ہارورڈ گارڈنر کو بے شمار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ 23 کتابیں لکھ چکا ہے اور ان کتابوں کا 30 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آئیں اور یہ جانیں کہ وہ 9 ذہانتیں کون کون سی ہیں جو خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ انسانوں میں پائی جانے والی پہلی ذہانت زبان کو سیکھنے اور بولنے کی ذہانت ہے۔ یہ ذہانت ابلاغ کی ذہانت ہے۔ جن میں یہ زیادہ موجود ہوتی ہے وہ زبان کو سیکھتے بھی جلدی ہیں اور زبان کو استعمال بھی بہتر انداز میں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بات کو جلدی سمجھا پاتے ہیں۔ اگر کسی میں یہ ذہانت کم پائی جائے تو اس کو زبان سیکھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ یہ ذہانت موجود ہو تو آپ اچھے ٹیچر، مبلغ، اینکر پرسن، ہوسٹ اور کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں۔ کئی بچوں میں اس ذہانت کا اظہار بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے بات چیت کو لطف محسوس کرتے ہیں۔ ان کو کوئی واقعہ یا بات بتانے اور سمجھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے کوئی نیا لفظ اور کوئی نئی زبان سیکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی تعلیمی کیریئر میں 1 یا 2 ایسے استاد ضرور ملے ہوں گے جن کی بات بہت جلد سمجھ آتی ہے۔ دراصل ان کی وربل انٹیلیجنس بہتر ہوتی ہے۔ اور 1-2 ایسے ٹیچر سے بھی آپ کا واسطہ پڑا ہوگا جس کو 2+2 سمجھانا پڑ جائے تو وہ یہ بھی نہیں سمجھا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بات چیت کرنے کی ذہانت کمزور ہوتی ہے۔ ہم میں پائی جانے والی دوسری ذہانت نمبروں کے حساب کتاب سے متعلق ہے۔ اس کو لاجیکل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے۔ اگر کسی کی یہ ذہانت بہتر ہو تو اس کو جمع تفریق میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بغیر کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کے بہت سے نمبروں کو جمع کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بنیادی جمع تفریق، ضرب اور تقسیم نہیں کر پاتے۔ دراصل یہ لاجیکل ذہانت کی وجہ سے ہے۔ جن لوگوں میں یہ بہتر پائی جاتی ہے وہ ریاضی، اکاؤنٹس، بزنس، اکنامکس اور اسٹیٹکس وغیرہ کے شعبے میں جا سکتے ہیں۔ بچوں میں یہ ذہانت ماپنے کے بے شمار کھلونے اور ٹیسٹ مل جاتے ہیں۔ یہ ذہانت رکھنے والا بھی اس ذہانت کو چھوٹی عمر سے ہی ظاہر کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کو اگر کوئی راستہ سمجھایا جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتا۔ در حقیقت ایسے لوگوں میں ویژول انٹیلیجنس کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ ذہانت نقشے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ایسے لوگ جن کی یہ ذہانت بہتر ہوتی ہے وہ اپنے ذہن میں تصویریں بہتر انداز میں بنا سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں تصور کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ہر شخص بہتر طور پر تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ تصور کرنے کی صلاحیت ہر کسی میں برابر موجود نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جن میں یہ ذہانت موجود ہوتی ہے وہ اچھے مصور، فوٹوگرافر، ٹاؤن پلانر اینڈ ڈیزائنر بن سکتے ہیں۔ اگر یہ ذہانت کسی شخص میں کم ہو تو وہ اپنے گھر کا راستہ بھی بھول سکتا ہے۔ بڑھاپے میں یہ ذہانت کم ہو جاتی ہے اور کئی لوگ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنے گھر کا راستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔
شاید آپ کے علم میں ہو کہ آرمی کے افسرز کو باقاعدہ طور پر نشقہ خوانی میپ ریڈنگ پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ویژول ذہانت کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لا سکیں۔ اس ذہانت کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ انسانوں میں پائی جانے والی چوتھی ذہانت موسیقی سے متعلق ہے۔ اس ذہانت کو میوزیکل انٹیلیجنس کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن میں یہ ذہانت پائی جاتی ہے وہ میوزک کی سوجھ بوجھ میں دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موسیقی سن کر اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے خیالات کو میوزک کے ذریعے منتقل کر سکتے ہیں اور دوسروں کے خیالات اور جذبات کو بھی میوزک کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح کی ذہانت آپ میں موجود ہوتی ہے، دراصل اسی طرح کی دلچسپی آپ میں موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں جن میں موسیقی کی ذہانت پائی جاتی ہے وہ موسیقی کے آلات، گٹار، پیانو، ڈھول، طبلہ، سارنگی اور وائلن وغیرہ کو سن کر خوشی اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ میوزک سے انسان کا بہت پرانا تعلق ہے، لیکن ہر انسان کا میوزک سے تعلق نہیں بن پاتا۔ کئی لوگوں کو موسیقی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، دراصل ان میں سے ان کی ذہانت نہیں پائی جاتی۔ ایسی ذہانت رکھنے والے لوگ بہت اچھے موسیقار اور سنگر بن سکتے ہیں۔ اس ذہانت کا اظہار بھی بچپن کی عمر سے ہو جاتا ہے۔ مختلف طرح کی موسیقی بجا کر بچوں پر تجربات کیے گئے اور اس سے پتہ چلا کہ بعض بچوں کے موڈ اور احساسات میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ انسان کی اسی ذہانت کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے ہوٹلوں میں کھانے کے دوران ہلکا سا میوزک آن کیا جاتا ہے تاکہ لوگ بھلا محسوس کریں۔ حتیٰ کہ جنگوں میں سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے بھی ترانے گائے جاتے ہیں اور ڈھول بھی بجایا جاتا ہے۔ انسانوں میں موجود پانچویں ذہانت کو باڈلی انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس ذہانت کی وجہ سے آپ جسم کے حصوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ ذہانت موجود ہوتی ہے وہ اپنے پٹھوں، ہاتھوں اور ٹانگوں کو بہتر طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ چست اور چوکس ہوتے ہیں۔ جسمانی ذہانت والے لوگ دراصل زیادہ تر کھیلوں میں بہتر ہوتے ہیں۔ یہ جلدی تھکتے بھی نہیں۔ اگر کسی میں یہ ذہانت کم پائی جاتی ہے تو آپ اس کی سستی اور جسمانی کمزوری سے جلد ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ ذہانت پائی جاتی ہے وہ اچھے اسپورٹس مین ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کھیلوں میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ڈانس کرنے والے لوگوں میں یہ ذہانت موجود ہوتی ہے۔ دنیا میں موجود بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو قدرت کی خوبصورتی اور فطرت کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نیورلسٹک انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو گرتے جھرنے، بہتے دریا، ٹھاٹھیں مارتا سمندر، فلک بوس پہاڑ، پھولوں بھری وادیاں، بادلوں سے بھرا آسمان، کلی کا چٹکنا، درختوں کی گھنی چھاؤں اور بارش کی فوار اچھی نہیں لگتی۔ جن لوگوں کو قدرت اور فطرت کے نظاروں میں زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی ہے ان کو نیچر سمارٹ کہتے ہیں۔ ایسے لوگ کسان، مالی یا دوسرے لفظوں میں زراعت میں ترقی کر سکتے ہیں۔ پودے لگانے اور پالتو جانوروں کا شوق بھی اسی ذہانت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی میں اس ذہانت کی کمی پائی جائے تو اس کو درختوں، پودوں، پھولوں، سمندروں، ندی نالوں اور پالتو جانوروں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ اس ذہانت کی شناخت بہت آسان ہے۔ آپ تھوڑے سے غور و فکر سے اس ذہانت کو پہچان سکتے ہیں۔ ساتویں ذہانت آپ کے اندر یہ سوالات پیدا کرتی ہے کہ زندگی کیا ہے؟ انسان کیوں پیدا ہوا اور مرتا کیوں ہے؟ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ غور و فکر کی صلاحیت کا دوسرا نام ہے۔ اس ذہانت کو ایگزسٹینشیل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ جن کی یہ ذہانت کم پائی جاتی ہے وہ اپنی زندگی کا مفہوم کو واضح نہیں کر پاتے۔ اس ذہانت کی موجودگی آپ کے اندر سنجیدگی پیدا کرتی ہے۔ اس ذہانت کے حامل لوگ اچھے دانشور، فلاسفر اور محقق بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں دوسروں کی مدد کرنے اور عوامی فلاح و بہبود اور چیریٹی کے کاموں میں بھی رجحان پایا جاتا ہے۔ اپنی ذات کو سمجھنے کی ذہانت کو انٹرپرسنل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے۔
یہ 8ویں ذہانت ہے۔ اس ذہانت کی موجودگی کسی بھی فرد کو خود شناسی کو ممکن بناتی ہے۔ اپنی خوبیوں، خامیوں، صلاحیتوں، کمزوریوں اور حدود کو جاننے کی ذہانت اسی شعبے میں آتی ہے۔ اس ذہانت کی وجہ سے کسی بھی فرد کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد درست فیصلے کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ رہنا آتا ہے۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں۔ اس ذہانت کی غیر موجودگی اپنے آپ سے لا علم کر دیتی ہے۔ خود اعتمادی اپنی ذات کو سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ ذہانت آپ میں موجود ہے تو آپ کو اپنے خوابوں اور ٹارگٹ کا علم ہوگا۔ اپنے مزاج کی شناخت نہ ہونا بذات خود ایک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو اس ذہانت میں بہتر ہوتے ہیں وہ روحانیت کی طرف بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرنا اس ذہانت کی موجودگی میں آسان ہو جاتا ہے۔ ذہانت کی 9ویں قسم انٹرپرسنل انٹیلیجنس کہلاتی ہے۔ اس طرح کے ذہانت والے افراد کو پیپل سمارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ذہانت کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں سے روابط پیدا ہوتے ہیں۔ اچھے تعلقات قائم کرنا اسی ذہانت کی وجہ سے ممکن ہے۔ ایسے لوگ جن میں یہ ذہانت پائی جاتی ہے وہ بہت اچھے ٹیم لیڈر ثابت ہوتے ہیں۔ اداروں کے سربراہان میں یہ ذہانت پائی جاتی ہے۔ ایک کامیاب لیڈر اس ذہانت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور لوگ اس کے ایک حکم پر اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جن لوگوں میں یہ ذہانت نہ پائی جاتی ہو وہ تنہائی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس ذہانت کی موجودگی آپ کو ہر محفل کی جان بنا دیتی ہے۔ اس کو سوشل جینیس بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ مارکیٹنگ، سیلز، بزنس، سیاست اور سوشل ورک میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے نہ ہوں لیکن ان کا پیپل بینک ہمیشہ بھرا ہوتا ہے۔ لوگ ان کے ساتھ چل کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ ساتھیوں، اگر یہ 9 طرح کی ذہانتیں انسانوں میں موجود نہ ہوتی تو دنیا بے رنگ ہو جاتی۔ سب لوگ ایک جیسے محسوس ہوتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ساری دنیا کے لوگ ہی موسیقار ہوتے تو کیا بنتا؟ اگر ساری دنیا کے لوگ سپورٹس مین ہوتے تو یہ نظام چل نہ سکتا۔ خدا تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہر فرد میں 9 ذہانتیں تو رکھی ہیں لیکن 9 کی 9 ذہانتیں ایک جتنی مقدار کے ساتھ موجود نہیں ہوتی۔ عموماً ہم لوگوں میں ایک ذہانت باقی ذہانتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 یا 3 ذہانتیں بھی کسی حد تک پختہ ہوتی ہیں لیکن باقی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ نظام تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے امتحانات، پرچے اور ٹیسٹ ہماری زبان سیکھنے، بولنے اور نمبر جمع تفریق کرنے کی صلاحیت کو تو ماپ لیتے ہیں لیکن باقی صلاحیتیں جو رب تعالیٰ کا انعام ہیں ان کو نہیں جانچ پاتے۔ اس وجہ سے کتنے ہی قیمتی لوگ اپنی شناخت پائے اور اپنا حصہ ڈالے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ والدین اپنے بچے کو نالائق سمجھتے ہیں اور وہ کسی دوسری صلاحیت اور خوبی کی وجہ سے سب سے منفرد ہوتا ہے۔ اس نے ستارہ بننا ہوتا ہے اور ہم اسے دمدار ستارہ بنا کے چلتا کر دیتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ ان صلاحیتوں کو کام میں لا کر زندگی کو بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔